عاشق کہتا ہے کہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا. ارے میں رکا کروں، آپ بول دیا کریں نا سبحان اللہ. یاد رکھیے اگر گردے کمزور ہو نا گردے تو پانی ہضم نہیں ہوتا، دل کمزور ہو تو نمک ہضم نہیں ہوتا، معدہ کمزور ہو تو شکر ہضم نہیں ہوتی، ایسے ہی عقیدہ کمزور ہو تو حضور کا ذکر ہضم نہیں ہوتا. اور مجھے معلوم ہے میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں سوچنے والے لوگ نہیں بیٹھے ہیں، جتنے بھی بیٹھے ہیں اپنے نبی کو ماننے والے لوگ بیٹھے ہیں. قرآن پڑھنے سے عقلیں پاک ہوتی ہیں، وضو کرنے سے شکلیں پاک ہوتی ہیں، عشر دینے سے فصلیں پاک ہوتی ہیں، اور نبی کے نام پہ بولنے سے نسلیں پاک ہوتی ہیں. اس لیے ذرا دونوں ہاتھوں کو گھبراؤ مت، شرماؤ مت، جی لگا کے مسکرا کے دونوں ہاتھ بڑھا کے بولے سبحان اللہ. شعر سنو، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ بھائی آپ کی نظر کر رہا، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ یا رسول اللہ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا، آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا، اور ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا، ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا. یعنی بتخانوں میں طوفان کہاں سے آتا، یعنی بتخانوں میں طوفان کہاں سے آتا. ارے تم پہ قربان میری جان ربیع الاول، تم پہ قربان میری جان ربیع الاول، تو نہ آتا تو پھر رمضان کہاں سے آتا. تم پہ قربان میری جان ربیع الاول، تو نہ آتا تو پھر رمضان کہاں سے آتا. اور ایک شعر ایسا آ رہا ہے جس شعر پر کوئی بھی شخص اپنے آپ کو روک نہیں پائے گا. لوگ کہتے ہیں بھارت چھوڑو، ہم کہتے ہیں نہ ہم نے کل بھارت کو چھوڑا تھا نہ آج بھارت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے. کوئی پوچھے گا کیوں تو جواب ہوگا جب تک بھارت کی دھرتی پہ خواجہ کا فیضان رہے گا بھارت میں سنی مسلمان رہے گا. اب اتنا سمجھ گئے ہو تو یہ شعر بھی سمجھ لو گے انشاءاللہ. اب دیکھتا ہوں سمجھتا کون ہے، سنتا کون ہے، اور سننے کے بعد بولتا کون ہے. قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا. تم پہ قربان میری جان ربیع الاول، تو نہ آتا تو پھر رمضان کہاں سے آتا. خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر لوگوں، خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر لوگوں، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا. نعرہ لگا دینا چاہیے. اب نعرے کا جواب دے دو، ان کا چہرہ مت دیکھو، نعرے کا جواب کو ہاتھ لا کے. ماشاءاللہ، اللہ بھائی کو سلامت رکھے. ثابت کیا ہے کہ دیار ہند میں صوفی سماج چلتا ہے، انہی کے زیر اثر کام و کاج چلتا ہے. جناب آپ کی سرکار تو ابھی کی ہے، یہاں پہ صدیوں سے خواجہ کا راج چلتا ہے. آئیے اس خوبصورت ماحول میں بلبل باغ مدینہ شہنشاہ ترنم جناب محترم فاروق رضا سیف اللہ جن کا تعلق شکرت سے ہے، ان کی آمد ہو رہی ہے. استقبال کر لیں محبتوں کے ساتھ، جی لگا کر کے دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے بولے نعرے تکبیر، اور زور سے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت خواجہ کا ہندوستان کمیٹی کے نوجوان شاعر اسلام فاروق رضا صاحب قبلہ. نعرے تکبیر. پرانے زخموں کی شاخوں پہ پھول آتے ہیں، پرانے زخموں کی شاخوں پہ پھول آتے ہیں. ہٹو ہٹو میرے گھر میں رسول آتے ہیں.